وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کیسے گزارے۔ حاضرین محترم، آپ سماعت کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور بھی وجہ ہے، اس کو آپ سماعت کریں۔ قیامت کے دن دیگر عبادات لوگوں کے حق میں حقداروں کو دے دی جائیں گی، لیکن روزہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل العمل کفارۃ الا الصوم الصوم لی وانا اجزی بہ۔ بنی آدم کا ہر عمل اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے سوائے روزہ کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ کتنا عظیم عمل ہے، روزہ کتنا پیارا عمل ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کی جزا بن جائے گا، خود ہی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اتنے اہم عمل کو خوب احتیاط کے ساتھ رکھا جائے اور اس کی رضا جوئی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے رکھا جائے۔ غمخوار امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فرشتہ روزہ لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کیا میرے بندے نے تیری تکریم کی، میرے بندے نے تیری تعظیم کی؟ روزہ عرض کرتا ہے الہی اس نے مجھے اپنے نفس کے نہایت ہی اعلیٰ مقام پر رکھا، مجھے نماز تراویح سے راحت پہنچائی اور میری خدمت کے لیے تمام دن کمر بستہ رہا، اپنی نگاہ کو حرام کام سے بچایا، اپنے کان کو بری باتیں سننے سے بچایا، زبان کو غلط بولنے سے بچایا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے مقعد صدق میں اتار کر اس کی عزت اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر اسے مقعد صدق میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے اور اس کی عزت اور اس کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے پورے کر لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ جو رمضان کے بعد بھی گناہ سے بچتا رہوں گا، رمضان میں جس طریقے سے میں نے عبادت کی ہے، برائی سے میں بچا ہوں، رمضان شریف کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤں گا، وہ بغیر حساب و کتاب اور بغیر سوال و جواب کی جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، ایک کتنا عظیم انعام ہے، مگر کوتاہی ہماری ہے، کمی ہماری ہے، غلطیاں ہماری ہے۔ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو ہمیں بخشنے پر ہے۔ ہم ایک عزم کر لیں، ایک ارادہ کر لیں اور پکا ارادہ کر لیں کہ ہم گناہ سے بچیں گے، برائی سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اور اس چیز کی ہم اگر کوشش کرنے لگ جائیں اور رمضان شریف میں جس طریقے سے ہم عبادت کر رہے ہیں رمضان شریف کے بعد بھی اسی طریقے سے عبادت کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے اور خوب سے خوب کوشش کریں گے کہ اللہ کو راضی کرے، گناہوں سے بچیں، تو انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب اور کتاب کی جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ اس انعام کو پانے کی ہم کوشش کریں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہم سماعت کریں کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ جسے ریان کہا جاتا ہے اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، ان کے سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا، اور قیامت کے دن ندا دی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں، تو وہ آئیں گے، اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اس سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اگر ایک ایسی جگہ ہو، ایک ایسا مقام ہو
کہ جہاں کہا جائے کہ فلاں گیسٹ آ رہا ہے وہ اسی مقام سے گزرے گا، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے ہم نے یہ جگہ رکھی ہے، یہ چیز بچھائی ہے، یا یہ خاص طور سے دروازہ اس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ لوگ دوسرے ہوتے ہیں وہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ارے کتنا محترم آدمی ہے، کہ اس کے لیے اسپیشلی طور پر یہ چیز رکھی گئی ہے، یہ قالین بچھائی گئی ہے، یہ دروازہ رکھا گیا ہے۔ سوچے جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام عطا فرمائے گا، اور اسپیشلی طور پر وہ ریان جو دروازہ ہے اس دروازے سے روزے دار کو داخل کیا جائے گا جہاں کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ دوسرے لوگ حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے کہ کتنا عظیم انعام اس بندے کو دیا جا رہا ہے جو دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کی رضا خوب سے خوب ہو اور اللہ کو خوش کرنے کی طرف سے ہم روزہ رکھیں، انشاءاللہ العظیم ریان والے باب کے مستحق ہم اور آپ ضرور بنیں گے۔ اب آپ دیکھیں بیہقی شریف کی ایک روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے رمضان المبارک کی فضیلت جان لے تو میری امت تمام سال روزہ سے رہنے کی خواہش مند رہے گی کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے، اور فضیلت آپ سماعت کر رہے ہیں، مگر یہ تو چند باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ رمضان شریف کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اگر بندہ یہ جان لے تو کوشش کرے گا اور خواہش کرے گا کہ پورا کے پورا سال رمضان میں ہی گزرے۔ سبحان اللہ، یہ ماہ مبارکہ کی فضیلت ہے اور یہ عظمت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، یعنی روزے ڈھال ہیں۔ وہ کیسے ڈھال ہیں، کس چیز کے ڈھال ہیں، اس کو سماعت کرتے ہیں، مگر لیتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ۔